اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور نہیں آئی ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ جن کو پہنچی تکلیفیں، مالی پریشانیاں، والضراء اور بدنی پریشانیاں، وزلزلوا اور ان کو ہلا دیا گیا، زلزلہ کی کیفیت سی طاری ان پر کر دی گئی، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے جن مشکلات، جن پریشانیوں اور جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ جنت میں جانے کے لیے بہت ساری مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، فرمایا جنت وہ اس کی دیوار، وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مشکل ہیں، اس حصار کو عبور کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور جہنم اس کا حصار پسندیدہ چیزیں ہیں، اس کو عبور کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی ہے، ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اب باہر گرمی میں نکلنا اس کو بڑا ناپسند ہے، یہ ناپسند ہے گرمی میں نکل کر باہر جائے، پسینے سے شرابور ہو اور یہ کیفیت ایئر کنڈیشن کو چھوڑ کر جائے۔ یہ سردی ہے اور سردی میں کمرے میں گرم کمبل میں لیٹا ہوا ہے، اب ادھر اذان ہوئی، اب اس گرم کمبل کو چھوڑ کر ٹھٹھرتا ہوا باہر نکلے اور آئے، یہ ناپسند ہے بہت، لیکن جب اس کو عبور کرے گا تو اس کے پیچھے جنت ہے، اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور خواہشات، آدمی گرمی میں جو ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ پسندیدہ اس کے لیے، اب باہر نہیں جاتا، وہاں ہی بیٹھا رہتا ہے، اب اس کو عبور کرے گا تو اس کے پیچھے جہنم ہوگی۔ تو یہ گویا کہ یہاں ذکر کیا، فرمایا ایمان والوں کو کہہ دو کہ جنت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مشکلات کی گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، آپ کو آزماؤں گا میں، کبھی خوف دے کر، کبھی اولاد کو چھین کر، کبھی تمہیں بیماریاں دے کر، کبھی مال چھین کر کے، یہ سب کچھ ہوگا، اور صبر کرے گا تو اس کے بعد اس کے لیے جنت ہے۔ تو
تو فرمایا کہ کیا یہ گمان کرتے ہو تم کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس پہلے والوں کی مثالیں نہیں آئی جو گزر گئے، ان کے حالات نہیں تمہارے سامنے؟ کیا حالات تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، آدمی تصور میں نہیں لا سکتا ہے، آج کل اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایمان لے آئے، چچا نے برداشت نہیں کیا۔ کیا کیا چچا نے؟ کہا واپس کلمہ چھوڑو۔ تو فرمانے لگے کلمہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کلمہ تو پڑھنے کی چیز ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ حیران رہیں گے کہ چچا نے کیا کیا۔ سگے چچا نے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑی لمبی اور موٹی کیل گاڑی اور گاڑ کر کے اس کو الٹا کر کے وہاں پر لٹکا دیا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، الٹا لٹکایا، اور لٹکانے کے بعد پھر یہ بھی کیا ان کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ غلاظت جمع کر کے اس کو جلایا، اور اس کا دھواں حضرت زبیر کی ناک سے اندر جانے لگا اور منہ سے اندر جانے لگا۔ اس سب کچھ کو برداشت کیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت، ان کا آقا، ان کا مالک ان کو کیا کرتا؟ ان کا مالک ان کو انگاروں پر لیٹا دیتا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹاتا اور پیٹھ کے بل، اور جب یہ گوشت جلتا اور اس سے جو کچھ نکلتا پانی وغیرہ، اس سے انگارے بجھ جاتے، اور اوپر چھاتی پر کھڑا ہوتا کہ یہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کو سر کے نیچے رکھ کر آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور دکھایا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، کچھ دعا کرے میرے لیے، اللہ آسانی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ مجھے کروٹ بھی نہیں بدلنے دیتا۔ آپ نے فرمایا خباب، آپ سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک آدمی کو گڑھا کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا گیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ایسا اس میں گاڑ دیا اسے کہ ایک نے آرے کا ایک طرف پکڑا، دوسرے نے دوسرا طرف پکڑا، اور سر کے اوپر رکھ کر کھینچنے لگے، اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ آپ کے ساتھ تو یہ نہیں۔ فرمایا خباب، آپ سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، یہی ہے لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ ایسے لوگ بھی آپ سے پہلے گزرے ہیں کہ کنگیاں لوہے کی بنائی گئیں، اور جب وہ انہوں نے ایمان لایا اور ایمان سے ہٹانے لگے، نہیں مانا، تو ان کنگیوں کے، لوہے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت کو نوچا گیا اور بالکل ہڈیاں رہ گئیں۔ یہ تو ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ کیفیت۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو سگے چچا نے جو ہے ان سے بات بند کروا دی، کھانا بند کروا دیا کہ اس کو کوئی کھانا نہیں دینا، بلکہ ایک صف میں لپیٹ کر کے ایک سریے کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہاں تک ہوا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو گرفتار کیا گیا، اور روم کا بادشاہ انہیں کہتا ہے، دیکھا، کہا آپ بڑے حسن و جمال والے ہیں، بڑے معقول آدمی، آپ کی گفتگو اتنی اچھی، آپ ایسا کرو، ازوجک بنتی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں، اور صرف بیٹی کا رشتہ نہیں، میں اپنی حکومت میں آپ کو شریک بناتا ہوں، آدھی حکومت بھی آپ کو دیتا ہوں، آپ عیسائیت کو قبول کر لو، عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کہتے ہیں، فرمانا لگے کہ تو ایک علاقے پر تیری حکومت ہے، اگر پوری دنیا پر تیری حکومت ہو بلا شرکت غیرے، اور پھر تو مجھے کہے کہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں، میں پھر بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیفیات تھی، ایسی تکلیفیں برداشت کی۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، نہیں آئی ابھی تک تمہارے پاس پہلے والوں کی باتیں اور ان کی مثالیں اور ان کے احوال نہیں آئے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ یہ تکلیفیں تو ان لوگوں نے برداشت کی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ آج تو تھوڑی دیر کے لیے جیل میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد بالکل پارٹی بدل دی جاتی ہے،
سب کچھ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اور ان کا حال یہ تھا۔ اور آگے فرمایا کہ ان کا کیا حال تھا؟ مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو مالی پریشانیاں، مال بھی چھین لیا۔ حضرات صحابہ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے، اپنی ساری دولت غیروں کے ہاتھوں میں دے کر جا رہے ہیں، مال دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جانے لگے، پکڑ لیا، نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا بھائی فلاں جگہ میرا مال ہے، تم لے لو اور مجھے جانے دو، چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جانے لگے، پکڑ لیا، سب کچھ چھین لیا۔ فرمایا لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، جانے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرمایا مستہم البأساء والضراء، بدنی پریشانیاں پہنچی، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں۔ وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، اتنی مصائب آئے کہ ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور جب یہ کیفیت ہوئی اور ان کا حال کیا؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول کہنے لگے، اگر یہ کہا جائے، نبیوں نے بھی یہ کہا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، تو کہا جائے گا ایک بشری تقاضے کے تحت کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کے کمال میں کوئی نقصان نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انبیاء نے کہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے یہ کہا، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے مدد کا، وہ کب ہم پر آئے گی؟ جب یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا خبردار وہ مدد بالکل قریب ہے، اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی وہ تمہارے قریب ہے، آ جائے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام، انہوں نے حضرات اہل بیت اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور یہ تکلیفیں اٹھائیں اور ان کی تکلیفوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج میرے اور آپ کے پاس یہ اسلام محفوظ ہے، یہ نماز محفوظ ہے، یہ روزہ محفوظ ہے۔ ان کی تکلیفوں کے صدقے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آزمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے آتے واپس تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنی لخت جگر جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر جاتے۔ آئے ایک سفر سے واپس، مسجد میں گئے، وہاں سے اٹھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، سر کو دھونے لگی، دیکھا گرد و غبار سر پر پڑا ہوا ہے، بڑا گندا بال ہیں، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان اللہ کے دین کے لیے آپ ہر ایک کے دروازے پر جا رہے ہیں، یہ کیفیت، بال پر گندا، گرد و غبار بال مبارکوں پر، جسم پر گرد و غبار، پھر بھی یہ ظالم آپ کو جادوگر، آپ کو ساحر الیاذ باللہ کہتے ہیں، آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھروں کی بارش کرتے ہیں، انہیں پھر بھی آپ کا احساس نہیں۔ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ رب العزت تمہارے باپ کی اس قربانی کے بدلے میں ہر کچے اور پکے مکان میں اس کلمے کو پہنچائیں گے۔ اور انہی قربانیوں کا میرے آقا حضرات صحابہ، ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ پہاڑ جہاں بجلی نہیں پہنچ سکی وہاں کلمہ پہنچا ہے، جہاں روڈ نہیں پہنچ سکے وہاں کلمہ پہنچا ہے۔ یہ انہی کی ان دعاؤں اور ان کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔